کڈز ورلڈ کے ساتھ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور کہانی، ظالم بادشاہ اور ایک حجام کی کہانی۔ یہ کہانی ایک ظالم بادشاہ کی ہے جو بہت ڈراؤنا دکھتا تھا۔ اس کے سر پہ ایک خوفناک سینگ بھی تھا۔ بادشاہ کی اس حقیقت کے بارے میں بادشاہ کے محل سے باہر کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ بادشاہ بہت ظالم انسان تھا۔ وہ اپنے غلاموں پر بھی بہت ظلم کرتا تھا اور اپنی ریاست کے معصوم لوگوں پر بھی۔ بادشاہ کے سر پہ جو سینگ تھا اسے چھپانے کے لیے بادشاہ ایک تاج پہنتا تھا۔ سر پہ سینگ ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے بال بھی بہت لمبے ہو جایا کرتے تھے اور اس وجہ سے بادشاہ بہت بدنما اور ڈراؤنا لگتا تھا۔ خیر بادشاہ اپنے سر کا سینگ تو نہیں کٹوا سکتا تھا، پر اپنے بال کٹوانے کے لیے وہ اپنے غلاموں سے کہتا کہ جاؤ اور قریب کے گاؤں سے کسی حجام کو لے کر آؤ تاکہ وہ میرے بال کاٹے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ جو بھی بادشاہ کے بال کاٹنے کے لیے اس کے محل میں آتا وہ واپس نہیں جاتا، کیونکہ بادشاہ اس معصوم انسان کو ایک اندھیری غار میں دھکیل دیتا اور مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ ان معصوم لوگوں پر یہ ظلم اسی طرح برقرار رہا، کیونکہ بادشاہ کے لیے کسی انسانی جان کو خطرے میں ڈالنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جاؤ اور کسی اور حجام کو لے کر آؤ۔ یہ سلیمان کا گاؤں ہے۔ سلیمان ایک حجام ہے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ اس گاؤں میں رہتا ہے۔ سلیمان کا گاؤں بہت خوبصورت گاؤں ہے جہاں ہر کوئی خوشی خوشی رہتا ہے۔ سلیمان کو بانسری بجانے کا بہت شوق ہے۔ سلیمان کو وہ بانسری اس کی ماں نے تحفے میں دی تھی۔ سلیمان جتنا پیار اپنی ماں سے کرتا اتنا ہی پیار ماں کے دیے ہوئے تحفے سے بھی کرتا۔ ایک دن سلیمان کو بادشاہ کے محل سے بلاوا آیا اور اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں بادشاہ کے محل جا رہا ہوں۔ سلیمان خوشی خوشی بانسری بجانے لگا اور وہ بادشاہ کے محل کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن ساتھ میں روٹیاں اور اپنی بانسری بھی رکھ لی۔ بادشاہ کے محل پہنچتے ہی سلیمان کو خوش آمدید کیا گیا، لیکن سلیمان بہت گھبرا گیا کیونکہ بادشاہ کے محل میں بہت اندھیرا تھا اور صرف بادشاہ کی آواز ہی سنائی دے رہی تھی۔ خیر سلیمان سے کہا گیا کہ تم پہلے بادشاہ کے بال کاٹو اور پھر تمہیں انعام دیا جائے گا۔ بادشاہ کے بال کاٹنے کے بعد سلیمان کو ایک اندھیرے کمرے میں انتظار کرنے کے لیے بٹھا دیا گیا اور باندھ دیا گیا، کیونکہ سلیمان کو بادشاہ کے سینگ کا پتہ چل چکا تھا۔ بادشاہ نے اپنے دربانوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس بے وقوف لڑکے کو اس اندھیری غار میں ڈال دو جو اپنے تحفے کا انتظار کر رہا ہے۔ سلیمان کو اس غار میں ڈال دیا گیا جہاں عجیب و غریب بلائیں موجود تھیں اور ایک اژدہا بھی۔ وہ خوفناک غار انسانی ڈھانچوں سے بھری ہوئی تھی۔ سلیمان بہت رونے لگا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی جان جانے والی ہے۔ سلیمان نے اپنی بانسری بجائی اور اپنے دل کو تسلی دینے لگا۔ اس بانسری کی دھن میں کوئی تو ایسا جادو تھا کہ جو اژدہا سلیمان کو نگلنے والا تھا وہ سلیمان کا دوست بن گیا اور سلیمان کی بانسری کی دھن کو سنتا رہا، اور کچھ دیر بعد سلیمان کو لے کر ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں سے اس غار سے نکلنے کا راستہ جاتا تھا۔ سلیمان حیران تھا کہ آج سے پہلے یہ راستہ کسی اور کو کیوں نہیں ملا۔ ایک بھی پل برباد کیے بنا سلیمان اس غار سے باہر نکل گیا۔ سلیمان کی آنکھوں کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت جنگل تھا۔ سلیمان نے سوچا کہ چلو جان تو بچ گئی، اب تھوڑی دیر یہاں آرام کر لیتا ہوں۔ لیکن سلیمان کو اندازہ نہیں تھا کہ مشکلیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔ سلیمان کو جنگل سے
غرانے کی آوازیں آنے لگیں اور سلیمان سمجھ گیا کہ کوئی مصیبت میری طرف آ رہی ہے، اور وہ کچھ اور نہیں، ایک خطرناک جنگلی بھیڑیا تھا جو سلیمان کی جان لینے کے لیے اس کے قریب آ رہا تھا۔ سلیمان کافی دیر بھاگتا رہا اور وہ بھیڑیا سلیمان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخر کار سلیمان ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے چھپ گیا اور سوچنے لگا، اف خدایا، یہ مصیبتیں کب ختم ہوں گی؟ پھر سلیمان کو یاد آیا کہ اس کی بانسری میں کوئی تو جادو ہے، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ جو بھیڑیا سلیمان کی جان لینے والا تھا، سلیمان کا دوست بن گیا۔ سلیمان خود حیران تھا اور کافی دیر تک سلیمان بانسری بجاتا رہا اور وہ بھیڑیا سلیمان کے ساتھ کھیلتا رہا۔ سلیمان نے اس کی ماں کی دی ہوئی روٹی اس بھیڑیے کو کھلا دی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ شام ہونے سے پہلے مجھے اپنے گاؤں بھی جانا ہے۔ اور پھر وہ بھیڑیے کو خدا حافظ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دیر جنگل میں چلنے کے بعد سلیمان کو ایک عجیب سا احساس ہوا، اور ایک اور مشکل اس کے سامنے آ گئی۔ سلیمان بہت زیادہ ڈر گیا اور زمین پر گر گیا، لیکن وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ چڑیل بھی اس کی جان کے پیچھے ہی آئی ہے۔ وہ چڑیل سلیمان کو لے کر چڑیل محل میں آ گئی۔ سلیمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اتنی ساری چڑیلیں ایک ساتھ سلیمان نے پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ بہت رونے لگا، بہت زیادہ گھبرا گیا۔ سلیمان سمجھ گیا تھا کہ یہ ساری چڑیلیں سلیمان کو ابال کر کھانے والی ہیں۔ سلیمان انہیں منع کرتا رہا کہ ایسا مت کرو۔ پھر اچانک سے سلیمان کو یاد آیا کہ اس کے پاس ایک بانسری ہے جس کے سروں میں کوئی تو جادو ہے۔ پھر سلیمان نے بانسری بجانا شروع کر دی۔ یہ سلیمان کی زندگی کا تیسرا واقعہ تھا کہ اس کی بانسری کی دھن کو سن کر کوئی اس کا دوست بن جاتا تھا۔ بہرحال یہ چڑیلیں بھی سلیمان سے خوش ہو گئی اور سلیمان کو کوئی تحفہ دینے کا وعدہ کیا۔ ان چڑیلوں نے سلیمان کو ایک جادوئی کوٹ گفٹ کیا، جسے الٹا پہننے سے سلیمان ایک بوڑھے آدمی میں بدل سکتا تھا۔ سلیمان کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ سلیمان نے کہا، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چڑیلوں نے کہا، یہ لو کوٹ پہن کر دیکھو۔ سلیمان نے جیسے ہی کوٹ پہنا، وہ واقعی ایک بوڑھے آدمی میں بدل گیا۔ بس اسی وقت سلیمان نے ٹھان لی کہ اب میں اس ظالم بادشاہ سے ضرور بدلہ لوں گا، اس کے محل میں جاؤں گا، کیونکہ وہ مجھے نہیں پہچانے گا۔ سلیمان کچھ بھی کر کے بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا اور بادشاہ کے دربانوں سے کہا کہ میں ایک حجام ہوں، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، کیا مجھے یہاں پہ کوئی کام ملے گا؟ دربانوں نے کہا، کام تو ملے گا، لیکن اس کام کے بعد جو تمہیں انعام ملے گا اس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ خیر، وہ اس بوڑھے سلیمان کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بادشاہ کو پوری کہانی بتائی۔ بادشاہ نے کہا، کیوں نہیں، یہ آج سے یہیں رہے گا اور میرے بال کاٹے گا۔ سلیمان بادشاہ کے بال کاٹنے کے بعد ایک کمرے میں اپنے انعام کا انتظار کر رہا تھا۔ در حقیقت سلیمان کو سب پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن سلیمان نے ٹھان لیا تھا کہ آج میں اس بادشاہ سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کے دربان سلیمان کو اس غار میں پھینکتے، سلیمان نے بانسری بجانا شروع کر دی، اور اس جادوئی بانسری کا اثر سب پر ہونے لگا۔ سلیمان نے بادشاہ سے کہا کہ اس غار کے اندر بہت سارا خزانہ ہے، کیوں نہ آپ جا کر اس خزانے کو حاصل کر لیں۔ سلیمان کی بانسری کے جادوئی اثر سے بادشاہ کو وہ خزانہ بھی دکھنے لگا، اور بادشاہ لالچ کے مارے اس غار کے اندر ہی کود گیا اور سلیمان اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کے سر سے اس جادو کا اثر ختم ہوا اور اسے احساس ہوا کہ اس نے کوئی بہت ہی بڑی غلطی کر دی ہے۔
جب تک بادشاہ کا کوئی دربان بادشاہ کی مدد کر پاتا، وہ کالا اژدہا بادشاہ کے قریب آ گیا، جیسے وہ بادشاہ کے انتظار میں ہی بیٹھا ہو۔ اس کالے اژدہا نے بادشاہ کو اپنا شکار بنا لیا اور اس کی جان لے لی۔ شاید بادشاہ کے تمام گناہوں کی یہی سزا ہونی تھی، کیونکہ بادشاہ نے نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی جان لی تھی۔ خیر، سلیمان یہ سب دیکھنے کے بعد بادشاہ کے محل سے چلا گیا، اور سلیمان نے کوٹ کو الٹا کر کے پہنا، اور جیسے ہی سلیمان نے کوٹ الٹا کر کے پہنا، وہ واپس اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ سلیمان بہت خوش تھا کہ وہ اپنی ماں سے ملے گا، اور تھوڑی دور جا کر سلیمان نے اپنی ماں کو گلے لگا لیا اور وہ بہت خوش ہو گیا۔ اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنا۔ امید ہے کڈز ورلڈ کی یہ سٹوری بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔